اسٹار کے سائے میں اپنے ایوان کی انتہائی ممتاز محترم معتبر مقتدر شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بہت میٹھی زبان عطا کی، شیریں انداز عطا کیا، اور میں تو ایک چیز دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ ہمارا فخر ہے، سوشل میڈیا پر جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں عزتوں سے نوازا، اور پھر مختلف مقامات پر دروس قرآن، دروس احادیث کا آپ نے اہتمام کیا، اور تبلیغ حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب ان کو ہم سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، انگلینڈ تک جب میں گیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور ان کی طبیعت دریافت کی، تو پوری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں ہم سب کی محترم اور محسن شخصیت حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی سے میں التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے دل نشیں انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھیڑیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ واہ
سبحان اللہ. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں. میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو. حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا. مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے. تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں. قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا. تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ہم اس رات کے جھرمٹ میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ. چونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے، حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے. دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے. اللہ. رات بھیگ گئی ہے اور پچھلا پہر ہو گیا، اور آپ اتنی دیر سے پورے انہماک سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے ہیں، اور آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو، بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیت جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے. کیا بات. سبحان اللہ. اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں. شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے. محب کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں، تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. آئد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو. ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین. یا رسول اللہ. اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے، تو اس وقت کو وقت
چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، واللیل اذا سجا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں دہا کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دہا سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرے آنے کے بھی قسم، تیرے جانے کے بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا، اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کیا بات۔ دوسرا قول، دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور۔ تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ اللہ تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک۔ حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے، جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، واہ، جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اللہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور کیسا منظر ہوگا، میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کہا دوحا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے۔ تیسرا معنی دوحا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں۔ انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب۔ فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے، ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے۔ تو کہا دوحا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے، اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح، النبراس، اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، فرماتے ہیں اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، عرش ایک نہیں عرش بہت ہیں، اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے، تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟
تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں. آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ہی. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظریں نہیں پہنچ پائی. چوتھا معنی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں. تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم. اللہ اکبر. مجھے پھر اپنے امام یاد آئے. اعلی حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تخیل دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے، یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹتے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں، میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں. حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے، مدینے سے کچھ فاصلے پر. تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا
آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے۔ جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہیں آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گئے، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا۔ امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گیا، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ اچھا اس حسن کو ایک خاتون بیان کرتی ہے، ایک بادیہ نشین خاتون،
بنو خزاعہ کی خاتون ہے عاتقہ، لیکن ام معبد کے نام سے شہرت ہے۔ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی، پیاس بھی تھی۔ حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ اس نے کہا لو کانا عندنا شیء ما عاوزکم الکرا، اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں۔ ایک کونے میں ایک بکری بندھی تھی، لاغر سی کمزور تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اسی لیے یہ چراگاہ میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا۔ حضور نے دستے برکت، دستے نور، دستے رحمت، دستے فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا فرمایا برتن لاؤ، اس نے برتن پیش کیے۔ حضور دودھ دھونے لگے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے خود بھی پیا، حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا۔ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور تشریف لے گئے۔ واپس شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو معبد شام کو گھر آیا، اس نے کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے تو ام معبد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو ام معبد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا؟ تو ام معبد نے جو کہا، یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا، لیکن میں صرف 2 لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اہل ادب بیٹھے ہیں، دنیا بھر کی ادبی لطافتیں ان 2 جملوں پہ قربان۔ ام معبد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ اظہر اللون قسیم وسیم، ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا قد اٹھتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، لیکن اس نے 2 جملے کہے۔ اس پہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور یہ جملے روحوں تک اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ ابہ الناس اجملہ من بعید و احسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے، لیکن حسن تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے کیا بات، اور قریب سے بھی سونا لگے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئے۔ کچھ دور سے بھلے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ کاروبار کر کے دیکھو، رشتہ داری کر کے دیکھ لو، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا، قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی تھی پھر بھی سونا تھا۔ اچھا اس کی ایک تشریح میں اور بھی کرتا ہوں اور وہ یہ، اس نے کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ تھے جنہوں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ
मखमूल रखी हैं मद भरी। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैन सुनायाहु। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास थे और जिन्होंने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा, बरेली में खड़े होकर देखा। उन्होंने कहा बुल बुल ने गुल उनको कहा, बुल बुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कहा दूर से भी सोना था करीब से भी सोना था। अच्छा, उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, उसने अपने तौर पे नाम रख लिया मुबारक। उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था और इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था। अच्छा, उम्मे माबद तज़किरा सुना रही है हुजूर का तो साथ बच्चा भी बोलता है अम्मी ये भी तो बताओ उसने बकरी की पुश्त पे हाथ कैसे रखा था। अल्लाह अकबर। अच्छा, होता यह है अबू माबद कहता है कि तुमने मेरे से ज्यादती की, तुमने मुझे भी बुला लिया होता, मुबारक की ज़ियारत मैं भी कर लेता, अब मैं बकरियां लेके दूर ना जाया करूंगा, जब कभी दोबारा मुबारक आए तो मुझे भी बुला लेना। अच्छा, शाम को अबू माबद जब बकरियां लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना देने आती है तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। क्या बात। रोजाना शाम को उनके घर में मुबारक की बातें होती हैं। अगर मैं सादा लहजे में कहूं, मोहब्बत के लहजे में कहूं, सुन्नी लहजे में कह दूं तो रोजाना शाम को उनके घर में महफिल मीलाद होता है। हुजूर के हुस्न का तज़किरा होता है। वो कहता है बातें बाद में करेंगे, पहले माबद की बातें सुनाओ। और कभी बच्चा भी बोलता है। अब अबू माबद को बड़ा इंतजार था कि कभी मुबारक दोबारा पलट के आए, इन राहों से गुजरे और इस कच्ची कुल्ली को, इस कुलबाए हज़ां को फिर अपने कुदूम मेमनत लजूम से शरफ दे। वक्त गुजरता गया। उम्मे माबद एक दिन सौदा सलफ लेने करीबी बाजार में गई, सौदा ना मिला तो मदीना तो रसूल चले गए और साथ बच्चा भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे। उस बच्चे ने देख लिया। अब उस बच्चे के जो लफ्ज हैं उससे उसकी जज्बातियत का अंदाजा लगाएं। जब उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, ये तो उस दिन से तक रहे थे, राहें देख रहे थे कि वो मुबारक किधर गया और वापस पलट के नहीं आया। जब अचानक हजरत अबू बकर को देखा ना तो मां को पुकार के ना या उम्मा हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना माल मुबारक, अम्मी ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ था। और उम्मे माबद ने देखा तो दौड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास चली गई। कहा मुबारक कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कौन मुबारक, चूंकि नाम तो इसने खुद ही रखा था। कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। तो हजरत अबू बकर फरमाने लगे आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। क्या हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और ये मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और हुजूर का जब चेहरा नूर सामने आता है तो बेटा फिर पुकारता मैं वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे जाके ईमान की दौलत नसीब हुई। वापस जब पलटे ना तो शाम को अबू माबद घर आने लगा तो मां कहती है कि तेरे बाप को मैं बताऊंगी कि हम मुबारक को मिल आए, लेकिन कहते हैं अम्मी पहले तो मैंने देखा था, मैं बताऊंगा अबू को कि हम मुबारक का पता ढूंढ आए हैं। और जब अबू माबद घर पलटा तो कबल इससे कि ये दोनों बताते वो खुद ही बोल पड़ा आज कुल्ली फिर महक रही है, आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो मुबारक फिर आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक का डेरा देख आए। कहा कहां रहता है? कहा वही जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। क्या ये बकरी इस खानदान के पास कब तक रही? तारीख खामोश है कि कितनी देर तक ये बकरी जिंदा रही। सिर्फ तारीख ने यह बताया है कि आमुर रेमादा तक ये बकरी जिंदा थी। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक साल आया जब कहत पड़ा और उस वक्त कहीं से पानी की 2 बूंद भी मुयस्सर नहीं आती थी। तो आमुर रेमादा में कहीं से कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था। क्या बात। तो उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रेमादा तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही, इसलिए कि हुजूर का दस्ते नूर उस बकरी की पुश्त पे आया था। अल्लाह अकबर। तो उम्मे माबद ने 2 लफ्जों में हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान किया। कहा मेरे शौहर क्या बताऊं, अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन। वो दूर से भी सोना था,
اور قریب آیا تو اور زیادہ سونا تھا. اللہ اکبر. ایک دن حضور نے خود کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کیفا ترینی یا عائشہ, عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. آج حسن بھی ناز میں آ گیا. ماشاءاللہ. کیفا ترینی یا عائشہ, عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. پھر ام المومنین بھی تو پھر ام المومنین تھی. انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا, چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. کیا بات. تو وہ جمال دیا, وہ حسن دیا. تو فرمایا دہا سے مراد حضور کا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں. اچھا, ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی زلف کو شب کہا جائے. اعلی حضرت کا جی بھی چاہا کہ زلف محبوب کو شب کہوں. اللہ اکبر. لیکن پھر حوصلہ نہ پڑا, کہا شب نہیں کہتا, پھر شب قدر کہہ دیتا. ذرا اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. تو کہا محبوب چٹے دن کی طرح, چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم. کیا بات. اچھا, ایک توجہ طلب امر یہ بھی, دنیا پہ حسن ہوتے ہیں لیکن حسن انسانوں کو توڑتے ہیں. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا, کہ یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا. قتل و غارت کی نوبت آ پہنچتی ہے, چونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کے ذوق کی تسکین کرتا ہے, دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں, رقابت پیدا نہیں ہوئی. سارے حسن انسانوں کو توڑتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, لیکن حسن محمد وہ حسن ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے. کیا بات. ایک کے چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں لیکن محبوب کے سارے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اقبال کا لہجہ ملاحظہ کر لیجئے. دل بمحبوب حجازی بستائیں, دل بمحبوب حجازی بستائیں, زی جہت با یک دگر پیوستائیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست, او کے جانے ای نظاموں او یکیست. مست چشمے ساکیے بتہاستیم, در جہاں مثل مو می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں, دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ماشاءاللہ. محبتیں توڑتی ہیں لیکن حسن رسول انسانوں کو جوڑتا ہے. کیا بات. اسی لیے دہر میں اجالا کرنا ہے تو نام محمد سے ہی ہوگا. کیا بات. اس لیے میلاد کا یہ پیغام اچھی طرح روحوں میں اتار لے کہ حضور کے حسن کی جب خیرات بٹے گی تو امت واحدہ بن جائے گی. اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے یہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے کہا عہد ما ماراز ما بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے عہد نے ہمارے ساتھ جو ستم کیا ہے وہ یہ کیا ہے, ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے, اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا ہے. جب امت جمال رسول پہ جمع ہوگی, اس ایک شمع کی پروانہ بن جائے گی, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر نور بٹے گا, اجالے بٹے گے. پھر حسن لازمی نہیں وفا کرے. یہ سفر میں رہتا ہوں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا, تو میں ہنستا ہوں, یہ تحریری احتجاج ہے. اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے صنم بے وفا. میں کہتا ہوں تم نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی. آؤ تجھے اس محبوب کی چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ حسن انسانوں کو تقسیم ہونے سے بچاتا ہے. دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے, برسوں سناؤں گر کوئی درد آشنا ملے. واہ. زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے, امی سو گئے داستاں کہتے کہتے. وقت اتنا نازک ہے کہ مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وسعت دل تو بہت ہے, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. کیا بات. جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوں, اللہ جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لوں. نہ نظر کرم دی چات مکے, نہ یہ بات مکے, نہ یہ رات مکے, مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی, گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز, جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا, مہر شرما گیا,
حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی۔ کیا بات، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ کیا بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔